آج کی رات ایک مصیبت کی رات، غم کی رات ہے۔ جب ظالم یزید نے پیغام بھیجوایا مولا حسین کے گورنر نے مولا حسین کو مدینے میں، ولید نے، کہ آپ دربار میں آئیے۔ جب مولا حسین جانے کی تیاری کر رہے تھے تو شہزادی زینب کو پتہ چلا کہ ولید نے حسین کو بلایا۔ فوراً انہوں نے محمد کو بلایا، کہا بچوں ماموں کے ساتھ جانا۔ علی اکبر کو کہا بابا کے ساتھ، عباس سے کہا بھیا میرے آقا کو ساتھ لے کے جاؤ، کوئی خراش آنے نہ پائے۔ پورے 18 بنی ہاشم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میرا مولا حسین یزید کا جو گورنر تھا ولید، اس کے محل میں، اس کے دارالامارہ پہ آیا۔ دروازے میں پہنچا، مولا عباس بھی اندر آنا چاہتے تھے، سب آنا چاہتے تھے، حسین نے سب کو روک دیا۔ روک کے کہا کہ بھیا یزید نے، ولید نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے اندر جاؤں گا۔ تو مولا عباس نے کہا کہ آقا آپ اکیلے جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ امام نے کہا بھیا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا۔ مولا گئے، وہاں پہ ولید گورنر آف مدینہ، یزید کا جو تھا ظالم، اور مروان ظالم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی عزت کے ساتھ کھڑے رہ کر دونوں نے مولا حسین کو پہلو میں بٹھایا۔ ولید نے گفتگو کی، دوران گفتگو اس نے کہا فرزند رسول یزید حاکم بن گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی بیعت لے۔ مولا نے وہ تاریخی مولا کا جملہ کہ یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے گا، یہ کہہ کر مولا حسین کھڑے ہو۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے اس وقت ظالم مروان کہتا ہے ولید سے کہ ولید اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا، حسین کے سر کو یہیں ختم کر دو۔ دوستوں مدینہ ہے، مولا حسین کا شہر ہے، اس میں یہ ظالم کی جرتیں اتنی بڑھ گئی تھی، کہا کہ ابھی قتل کر، بس یہ کہنا تھا میرے مولا حسین کی آواز بلند۔ آواز کیا بلند ہوئی، فوراً دارالامارہ کا دروازہ کھل گیا۔ مولا عباس سارے بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دربار میں آگے کہا میرے آقا سے کس نے گستاخی کی، تلوار کے پر ہاتھ پہنچا۔ امام نے روکا، کہا عباس تلوار نہیں چلانا، تلوار نہیں نکالنا۔ مولا حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر آئے تو وہ منظر دیکھا کہ شہزادی زینب، دوستو آج طرف کے رونا، آج کی رات رونے کی رات ہے، آج کی رات مصیبت کی رات ہے۔ دیکھا کہ بی بی زینب ٹہل رہی ہیں، ہاتھوں کو مل رہی ہیں۔ جیسی زینب نے حسین کو دیکھا اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال، کہا بھیا خیریت سے؟ تو امام نے کہا بہن سفر کی تیاری کرو، اب ہم کو سفر پہ جانا ہے۔ تو بس شہزادی نے کہا کہ ماں جائے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ امام نے کہا کہ بہن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے اجازت لے لو۔ شہزادی اپنے گھر آئی، جناب عبداللہ اپنے گھر میں نہیں تھے۔ جناب عبداللہ آئے تو دیکھا کہ بی بی انتہا سے زیادہ پریشان، کہا اب تک میں نے بی بی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ میں قریب گیا، جا کے کہا بی بی خیر تو ہے؟ تو اس وقت شہزادی زینب نے جناب عبداللہ سے ایک جملہ کہا کہ عبداللہ جب سے شادی ہوئی ہے علی کی بیٹی نے تم سے کچھ نہیں مانگا، عبداللہ تم سے میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ تو عبداللہ نے کہا بے شک شہزادی آپ حکم کریں۔ تو اس وقت بی بی نے کہا عبداللہ تم نہیں کہنا، میرا بھیا وطن چھوڑا، میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی۔ عبداللہ نے کہا میری مجال میں آپ کو روکوں، آپ جائیے اپنے بچوں کو، اور محمد کو، ہمارے بچوں کو لے کے جائیے۔ بس دوستوں وقت گزرنے لگا، 27 رجب کی رات آ گئی، تیاری ساری ہو گئی۔ آج کی رات جب آدھی رات کے قریب پہنچا، آج ہی کی رات تھی، جب پہنچے تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا ہم کو نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ لے کے چلو۔ آدھی رات کے وقت مولا حسین پورے بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ زینب 18 بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ اب اس کے بعد پھر کبھی موقع بی بی کو نہیں ملا، 18 بھائیوں نے گھیر لیا۔ عباس آگے چل رہے کہ کوئی خبردار ادھر آنے نہ پائے، سیدھا مزار رسول پہ پہنچی۔ زینب نے اپنے رخسارے کو قبر رسول پہ رکھا، حسین نے رکھا، کہا نانا آپ کا حسین آیا۔ بی بی نے کہا نانا میں آپ کی نوازی زینب آئیے نانا خدا حافظ۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ گئے، ماں کی لحد پہ جا کے حسین لپٹ گئے۔ زینب کہنے لگی اماں خدا حافظ۔ مولا حسین نے جب یہ کہا کہ اماں میں وعدگاہ کو جا رہا، اماں میں جب بھی پکاروں اب میری مدد کو ضرور آنا۔ حسین طرف کے چھوٹے بچوں کی طرح ماں کی پینٹی لیٹ کے رو
عزیزوں اس وقت ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے وقت میں اس طرح پیش کیا کہ جب حسین نے کہا اماں خدا حافظ تو ایک آواز تھی قبر فاطمہ سے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے بڑو میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ بس دوستو سیلانیاں واپس آئی، رات ڈھلنے لگی، صبح فجر کا وقت آیا، نماز کے بعد شہزادی زینب سے مولا حسین نے کہا کہ بہن سب سے کہو کہ تیار ہو جاؤ اور سب جا کے سغرا کو خدا حافظ کہہ دو۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کے سامنے بھرا ہوا گھر خالی ہو رہا تھا، سب ایک کے بعد ایک جا کر سغرا کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ عباس نے جا کے اپنی بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر نے بہن کو سینے سے لگا لیا، ماں نے جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بوسا لیا، بی بی ام کلثوم بڑی تو بچی لپٹ گئی۔ جب آخر میں شہزادی زینب آئی سغرا کے پاس اور آ کے جب سینے سے لگایا اور کہا بیٹی خدا حافظ، تو اس وقت سغرا اب تک خاموش تھی۔ زینب کے دامن کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا بوبی اماں اگر آپ بابا کو بولیں گے تو بابا مجھے ضرور لے لیں گے، آپ کی بات بابا نہیں ٹالیں گے۔ عزیز اور سغرا جانتی تھی کہ اگر بی بی زینب بولیں گی حسین کو تو حسین نہیں ٹالیں گے، تو زینب نے سغرا کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے امام حسین کے حجرے کی طرف چلی۔ دور سے یہ منظر حسین نے دیکھا کہ زینب سغرا کو لے کے آ رہی۔ جیسے ہی حسین نے یہ منظر کو دیکھا تڑپ کے کہا کہ بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ عزیزوں زینب نے کہا بھیا میں بیٹی پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس وقت حسین اب تک سغرا رو رہی تھی، حسین رونے لگے، آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے۔ اس وقت حسین نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا بہن میری تم جانتی ہو میری اولاد کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، سغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے بہن۔ ارے جب کوفہ اور شام میں سر سے چادر چھینی جائے گی، جو جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ کا چہرہ، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ میری ماں جیسا ہو اس کے سر سے چادر چھینے۔ بس دوستوں میں آخری حصے میں آ گیا، ایک ایک بی بی سوار ہوتی گئی، جناب لیلا سوار ہوئی تو علی اکبر آگے بڑھ گئے، چوتھے امام نے بی بی رباب کو سوار کیا، رباب سکینہ اور علی اصغر کو لے کے آئی، جناب ام فروا کو قاسم نے سوار کیا، شہزادی ام کلثوم کو مولا عباس نے سوار کیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، ہر طرف خناتیں گھیری ہوئی ہیں، مولا حسین بیٹھ کے منظر دیکھ رہے کہ ایک ایک بی بی سوار ہو رہی۔ آخر میں جب ہماری آئی تو مولا عباس نے جا کے حسین کی قریب جا کے آہستہ سے کچھ کہا، مولا حسین اٹھے، ہماری کے قریب آ گئے، علی اکبر بھی آ گئے، اور محمد بھی آ گئے، قاسم بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ اب جو بی بی ماں آئی مکمل پردے میں آئی، جیسے ہی وہ بی بی آگے بڑھی عباس نے اپنے زانو کو طے کر دیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے اس بی بی کے بازو کو تھاما، آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ عزیزوں اس طرح مدینے سے بی بی سوار ہوئی، لیکن 11 محرم کی صبح تھی،
زینب تڑپ کے کہہ رہی تھی کہ عباس مدینے سے تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں، عباس میرے بازوؤں میں رسد ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، عباس آئے اور بہن کو سوار کر۔ پروردگار میرے مولا حسین کے صدقے میں، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے صدقے میں یہ عزاداری کو قبول کر۔